سارے عالم کے جو مسائل ہیں اور ساری دنیا میں جو اکھاڑ بچھاڑ ہے اور ساری دنیا میں جو حوادث ہیں اس کی وجہ مسلمان ہے. اس وقت آپ سارے اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں, ایک کھڑکی کھول دی جائے, کھڑکی کھول دی جائے اور باہر جو ہے باہر لو چل رہی ہو تو کیا خیال ہے؟ آپ سارے اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں نا, اور باہر کھڑکی کھول دی جائے اور لو چل رہی ہو, آپ کی اے سی کی کولنگ محفوظ نہیں. زمانے میں جو احوال ہے اور جو پریشانیاں ہیں اس زمانے میں پاکستان بھی موجود ہے. جو کچھ ہو رہا اس وجہ گھر کا جو بڑا ہے گھر والوں کو رکھ کے نظام کو بناتا ہے, پھر باہر والوں کو. نظام پہلے گھر سے بنتا ہے پھر گھر سے ہی بگڑتا ہے. مسلمان جو ہیں یہ میرے اللہ کا کنبہ ہیں, اسلام والے میرے اللہ کو اپنے بندے سارے پیارے ہیں, چاہے وہ اللہ کو ماننے والے یا نہیں ماننے والے. اللہ کی صفت حلیم اور صفت کریم, صفت حلیم اور صفت, اور اللہ میرا سب کو رزق دیتا ہے اپنے صفت کی وجہ سے. اس کو نہ ماننے والے اور نعوذ باللہ اس کو میرے رب کو برا بھلا کہنے والے, میرا رب انہیں بھی عطا کرتا ہے. لیکن اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سارے عالم میں جو اس وقت حالات ہیں, سارے عالم میں جو اس وقت احوال ہیں, کیوں ہے ایسے؟ اس کی وجہ مسلمان ہے, اس کی وجہ مسلمان ہے. مسلمان کی مثال ایک کھڑکی کی طرح ہے, اسی کو کھول دو اسی سے ٹھنڈی ہوا آئے, اگر باہر ٹھنڈ ہو اسی کو کھول دو اسی سے گرم ہوا آئے, اگر باہر گرمی ہو اسی کو بند کر دو کمرہ محفوظ ہو جائے گرمی سے, اسی کو کھول دو کمرے کے اندر آتش اور گرمی آ جائے. معلوم ہوا کہ مسلمان وہ کھڑکی ہے. وہ کیسے؟ اللہ جل شانہ نے جنت مسلمان کے لیے بنائی, میرے رب کے سارے وعدے مسلمان کے لیے, میرے رب کی ساری نعمتیں مسلمان کے لیے ہیں, میرے رب کی ساری نعمتیں مسلمان کے لیے ہیں. وہ کہتا ہے بیٹا تو اس کو دیکھ کے چلتا ہے, ساری زندگی تیرے لیے میں نے محنت کر کے خود مشقت میں اور پریشانی میں گزار کے تیرے لیے راحتوں کا سامان بنایا, جائیداد بنائی, زمین بنائی, مل بنائی, فلاں چیز بنائی, اور تو بھی اس کو دیکھ کے چلتا ہے. تو کچھ خیال کر لے, وہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے, تیرے پاس تو سب کچھ ہے, یہ تیرا ہے, تو بھی اس طرح کے کام کر رہا. میرا اللہ جو ہے نا, میرا اللہ وہ مسلمان کو دیکھ کے اوپر سے نظام بھیجتا ہے. اس دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ جو کچھ ہو رہا, یہ حادثے ہو رہے, نقصانات ہو رہے, یہ دھماکے ہو رہے, اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اب موقف مختلف ہوگا, جدا ہوگا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کہہ رہے کیسے؟ وہ پتھر پڑے تھے, میں نے کہا یہ پتھر اٹھانا, وہ 3-4 پتھر پڑے ہوئے تھے نیچے, اٹھا کے میں نے اوپر پھینکے. میں نے کہا اب نیچے کیا آئے گا, پتھر آئیں گے یا پھول آئیں گے؟ کہنے لگے پتھر آئیں گے. کہنے لگے یہ تو مجھے آپ کو میری بات یہ سمجھ آ گئی, اب یہ سمجھ نہیں آئے گی جیسے اوپر اعمال بھیجیں گے ویسے احال آئیں گے, یہ سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے میرا موقف سب سے جدا ہے. اسے دیوانگی کا موقف کہا جائے یا حقیقت کا کہا جائے, کیا خیال ہے؟ لیکن جس کو سمجھ آئے گی وہ کہے گا حقیقت تو یہی ہے, حقیقت یہی. مجھ سے مسلسل خطوں کے ذریعے, فون کے ذریعے, ملاقات کے ذریعے مختلف لوگ جو ہے سوال کر رہے ہیں
کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کہتا ہوں میری رائے تو یہ ہے، دنیا کا سب سے آسان کام اعتراض کر دینا اور کسی کے گلے میں ڈال دینا، یہ فلاں کرا رہا، فلاں کرا رہا، فلاں سے ہو رہا، فلاں سے ہو رہا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے گلے میں ڈالنا ہے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں جو حادثے ہو رہے، ہر فرد یہ سمجھے اس کا قصوروار میں ہوں، ہر فرد یہ سمجھے، ہر شخص یہ سمجھے کہ کس کا قصوروار میں ہوں۔ یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ ہے۔ میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، اپنی طرف بات کر ہی نہیں رہا۔ جب ذات کے بارے میں ظالم ہونا آئے گا کہ میری ذات ظالم ہے، اللہ میں تو اس قابل تھا، یہ جو بارش ہوئی ہے یہ تیزاب کی یا آگ کی یا انگاروں کی بارش ہوتی، میرے تو اتنے گناہ ہیں، میں نے دھرتی کو اتنا ناپاک کر دیا ہے، یا اللہ میں تو اس قابل تھا کہ آگ کی بارش ہوتی، یہ تو محض تیری کریمی ہے کہ پانی کی بارش ہو گئی۔ یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہے نستغفرک ونتوب الیک، یہ ہے نستغفرک ونتوب الیک۔ جب تک اپنی ذات کے اوپر یہ بات نہیں آئے گی کہ میری ذات قصوروار ہے، دنیا میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا، عالم میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا، میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ایک بندہ آیا کہ حضرت وہ مجھے جو ہے میری جیب کٹ گئی، سفر سے آ رہا تھا آپ کی زیارت کرنے، آپ کے پاس چند دن گزارنے، میری جیب کٹ گئی۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہے، بعد میں فرمایا تو رونے لگ گئے بہت زیادہ۔ اب میں حیران، ضرورت تو ہوئی پوچھنے کی، ادباً عرض کیا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ قصور میرا ہے۔ پتہ نہیں وہ بندہ ضرورت مند تھا جس نے جیب کاٹی، یا اس کو گناہ کی عادت پڑ گئی تھی، یا ضرورت مند تھا یا عادت گناہ تھی۔ اگر ضرورت مند تھا تو میرے ذمہ تھا میں جا کے اس کی ضرورت کو پورا کرتا، اور اگر اس کو عادت گناہ تھی تو میرے ذمہ تھا میں جا کے اس سے محنت کر کے اس کو توبہ کرواتا۔ ان دونوں میں سے تیسری تو کوئی نوعیت نہیں ہے نا، دونوں میں سے ایک ہی نوعیت ہے، کیوں اللہ عالم؟ یا وہ ضرورت مند تھا یا گناہ کا عادی تھا کہ میں اس کی جا کے ضرورت پوری کر دیتا، یا پھر یہ کر دیتا کہ اس کے پر محنت کرتا، اس کو دل کو اللہ کی محبت پہ ڈال دیتا اور وہ توبہ کر دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ میری غفلت کی وجہ سے ایک شخص گناہگار ہو گیا، اور میری غفلت کی وجہ سے ایک شخص اپنی پونجی سے معروف ہو گیا۔ اور پھر فرمایا یہ جو محروم ہوا ہے اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، وہ جس نے پیسے چوری کر لیے اس کا بڑا نقصان ہو گیا۔ ہمیں اللہ پاک اس کو تو اپنے خزانے سے اس دنیا میں یا آخرت میں عطا فرما دیں گے، لیکن اس نے جو اتنا بڑا نقصان کیا کہ پیسے مسلمان کے چرائے، اس سے بڑا نقصان، اس کا ازالہ، اس کی کمی پوری نہیں ہو سکے، اس کی کمی پوری نہیں ہو سکے۔ اب یہ صرف سوچ کو بدلنے کی بات ہے اللہ والوں۔ ایک چیز کو کس پہلو سے سوچیں؟ ایک وہ سوچ ہے جو زمانہ جس سوچ سے سوچ رہا ہو، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، سارا عالم اپنی ایک سوچ لے کے چل رہا ہو، ایک وہ سوچ،
اور ایک وہ سوچ ہے جو مجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ دی ہے. اس لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قریش کو بے محنت کرتے 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 ظلم سہتے سہتے آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ طائف تشریف لے گئے. اب طائف والوں نے اوباش بچے جوان آپ کے پیچھے لگا دیے. ایک روایت میں آتا ہے 3 میل, ایک روایت میں آتا ہے 7 میل. میرے آقا ساری کائنات کے بادشاہ اور وہ رب العالمین اور یہ رحمت للعالمین, ان کو پتھر مارتے رہے. آپ کا خون مبارک زمین پہ گرتا رہا. اللہ والوں اتنا گرا کہ پاؤں مبارک زمین پہ جوتے پہ جم گئے. اور اگلی عجیب بات کہ جب آپ ایک باغ میں گئے, انگوروں کا ایک باغ تھا, وہاں آپ نے پناہ لی, تو اس ظالم کو, وہ بھی ظالموں کا ساتھی تھا, اس ظالم کو اتنا ترس آیا کہ اپنے غلام کے ہاتھ انگور دے کے بھیجے کہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو جا کے کہیں کہ انگور کھا لیں. وہ انگور لے کے جب گیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور نہیں کھائے, انگور منہ میں نہیں توڑ کے ڈالے. کیا فرمایا؟ عجیب بات فرمائی. اس سے فرمایا دیکھ تو بھی کلمہ پڑھ لے, ایمان لیا, تیری سلامتی ہو جائے گی اور قیامت کی بڑے عذاب سے بچ جائے گا. اور پھر وہاں جو دعا فرمائی ہے نا, وہ دعا آپ دیکھیں, اللہ وہ دعا جو طائف کی دعا ہے نا, اس دعا کے میں ترجمے کے 2-3 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ میں جو فریاد کرتا ہوں تو سے مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے ہیلے کی کمی کی وجہ سے کہ مجھ سے کوئی کمی ہو گئی کہ میں ان کو اپنی بات سمجھا نہ سکا. ہاں, میں ان کو اپنی بات سمجھا نہ سکا, میں ان کے سامنے اپنی بات رکھ نہ سکا. اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ بددعا فرما دیتے کہ فرشتے حاضر ہو چکے تھے کہ میرے اللہ فرماتے ہیں آپ حکم فرمائیں, ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دیں. اگر آپ بددعا فرما دیتے, وہ سارے بنو ثقیف تھے, ثقفی قبیلے کے تھے, اور یہ محمد بن قاسم ثقفی تھا, اور محمد بن قاسم بر صغیر میں آیا. آج لکشمن داس اور سیتا رام ان کو چھوڑ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام بنے ہیں, اللہ نے ذریعہ محمد بن قاسم کو بنایا 93 ہجری. اللہ والو, چیز کے 2 پہلو ہیں, کوئی بھی چیز ہے اس کے 2 پہلو ہیں. آپ جس رنگ کی اینک چڑھائیں گے نا بھائی, اللہ والو کوئی بھی چیز ہے اس کے 2 پہلو ہیں سمجھنے کے. ایک پہلو یہ ہے یہ اس کا قصور ہے, اور ایک پہلو یہ ہے کہ یہ میرا قصور ہے. قصور والا معاملہ ہے نا, یہ آتی بات بڑی دیر سے اندر اترتی ہے. ہاں, یہ بڑی دیر سے اندر بات کرتی ہے. جیسے ایک بندہ کہتا ہے میں, ایک کہتا ہے تو. یہ میں اور تو کی کہانی بڑی دیر سے اترتی ہے. اس طرح یہ بھی بڑی دیر سے اترتی ہے. وہ کیسے؟ بکری میں کہتی ہے, پھر اس کو ذبح کرتے ہیں, پھر ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں کرتے ہیں, اس کی کھال اتارتے ہیں, اس کے ٹکڑے کرتے ہیں, پھر اس کی آنتیں جو ہیں, اس کی آنتیں وہ نکالتے ہیں, پھر اس کی آنتوں کے دھاگے بناتے ہیں, اس کی تارے بناتے ہیں ماہرین اس شعبے کے. اس کے بعد اس کو ستار میں لگاتے ہیں, اس کی تارے بناتے ہیں. اس کے بعد جب اس کو کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے تو. اس سے پہلے بکری کہتی تھی میں. اتنی قربانیوں کے بعد, اتنے زیادہ رگڑے کھانے کے بعد, اتنے مراحل کے بعد وہ میں کی آواز تو میں بدل جاتی ہے.
تو فرمایا کہ جو بکری کہتی ہے میں، یہ ذبح ہو جاتی ہے، میں نہ کہتی ہے میں نہ، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس کو چوری کھلاتے ہیں، اس کو دانا کھلاتے ہیں، مینا کو، مینا کی خدمت کرتے ہیں۔ جس طرح یہ بات بڑی مشکل سے اندر اترتی ہے، اس طرح یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی ہر بندے کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا قصور میرا ہے؟ ہاں، سارا قصور میرا ہے۔ جو اپنی ذات کی ترقی چاہتا ہے، جو اپنے من کی اصلاح چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری ذات کی وجہ سے امت کو نفع پہنچے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری ذات کی وجہ سے امت سارے کے سارے عالم کے سارے انسان اللہ کی محبت والے بن جائیں اور امن والے بن جائیں، وہ یہ کہے گا کہ جو کچھ عالم میں ہو رہا میری وجہ سے ہو رہا۔ وہ اپنی گناہوں پہ، اپنی خطاؤں پہ، اپنی غلطیوں پہ، اپنے دن اور رات کی سیاہکاریوں اور کارگزاریوں پہ نظر ڈالے گا۔ اچھا یہ بتائیں، یہ تالاب کا پانی جو ہے بالکل جامد اور ساکت ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کنکر میں نے پھینکا، سارے تالاب کے اندر ہلچل مچی؟ یہ تو نظر آئے، میری خطا سے سارے عالم میں ہلچل نہ مچے، نظر نہ آئے، کیسی بات ہے؟ ضروری نہیں ہر چیز مجھے نظر آئے تو پھر تم مانے، ضروری تو نہیں جو ہر چیز تجھے نظر آئے پھر تم مانے۔ یہ دل و جان میں جو بٹھا لے کہ جو ہو رہا میری وجہ سے ہوا، جو نقصان ہوا میری وجہ سے ہوا۔ اصل میں نا بے حسی کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ہم نے بڑے بڑے زلزلے آئے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، ہم اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ ہی نہ کر پائے۔ نہ دن بدلے، نہ رات بدلے، زمین بدلی، زمان بدلا، مکی بدلے، مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ہمارے جو زلزلہ آیا، اس زلزلے کے بعد زندگی کا کیسا نظام بدلا؟ کچھ نہیں بدلا، اور نہ اپنے مزاج کو بدلنے کا فیصلہ کیا، نہ اپنی طبیعت کو بدلنے کا فیصلہ کیا، نہ اپنی صبح کو بدلنے کا فیصلہ کیا، نہ اپنی شام کو بدلنے کا فیصلہ کیا، نہ سیرت کو، نہ صورت کو، نہ نقشے کو، نہ جلوے کو، نہ ڈھال کو، نہ چال کو، نہ حال کو، کسی شکل میں نہ بدلے۔ اللہ والو، آسمان پہ ہم پتھر پھینکیں گے، اوپر سے پتھر گریں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے سارے عالم کے احوال ہوں گے۔ شیخ ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی، کوئی خطا کی، اس کا اثر میں نے اپنی سواری گدھے میں دیکھا، اس کا اثر میں نے اپنے گھر والوں بیوی بچوں میں دیکھا، اس کا اثر میں نے اپنے غلام پہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نافرمانی کا اثر تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے، اس کا اثر کیسے پڑتا ہے؟ سائنس ساری یہ کہتی ہے اثر پڑتا ہے، سائنس کہتی ہے یہ چیز اندر کیسے اترے گی کہ میری وجہ سے ہوا۔ پڑوس میں، تیسرے پڑوس میں ایک بندہ بیمار تھا، یہودی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ یہودی بیمار ہے۔ آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، اس کے بعد واپس تشریف لائے تو بہت زیادہ روتے رہے 3 دن تک روتے رہے۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ حضرت رونے کی وجہ؟ فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے ایک تو دعا نہیں کی، اگر اس بیماری کے حالت میں مر گیا اور کلمے کے بغیر مرا اس کا کیا بنے گا؟ ایک تو اس کے لیے میں نے دعا نہیں کی، ایک قصور میرا یہ ہے، اور دوسرا قصور یہ ہے کہ مجھے دیر سے پتا چلا کہ وہ مریض ہے، اس کو جلدی میں پوچھنے عیادت کرنے نہیں گیا، اور تیسرا پتہ یہ چلا کوئی میری خطا کی نحوست اس پہ پڑی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا۔ بیمار تو مجھے ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں ہوا؟ تو میری خطا تھی ایسی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا۔ ہمارے بڑے تو یہودی کے بیمار ہونے پہ تڑپے، ارے ہمیں مسلمان جو ہے بے دردی سے مارا گیا، مر گیا، ہمارے اندر تڑپ پیدا نہ ہوئی۔
کبھی حکمرانوں پہ الزام اور کبھی اندر باہر کے ملکوں پہ الزام، کبھی کس پہ الزام. یاد رکھیے گا، جو الزام کی نفسیات سے جیتا اور مرتا ہے، جو الزام کی نفسیات سے اٹھتا اور بیٹھتا ہے، جس کی صبح میں الزام ہے، جس کی شام میں الزام ہے، وہ اپنے من پہ کبھی نظر نہیں ڈال سکے گا. ہاں، کیونکہ الزام ایک ایسی چیز ہے جو منہ سے نکال کے بندے کو تسلی ہو جاتی ہے، قصور اس کا تھا، میرا تھا نہیں. ایک بات اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بندے کے من میں آتا ہے نا کہ اس کی وجہ سے ہوا، کیوں؟ جب کیوں دوسرے کے لیے آتی ہے، عالم میں ہوتا ہے فساد. عالم میں فساد ہوتا ہے جب دوسرے کے لیے کیوں آتی ہے. جب اپنی ذات کے لیے کیوں آتی ہے، عالم میں امن آ جاتا ہے. فرق کتنا ہے ان دو لفظوں میں؟ سارے عالم کے امن اور فساد کا فرق پڑے. جب ہر شخص یہ کہہ دے، اپنے بارے میں کہے کیوں، کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا، آج تیری وجہ سے ایسا ہوا. تو نے یہ کیوں کیا تھا، آج تیری وجہ سے ایسا ہوا. جب ہر شخص یہ کہہ دے، پھر تو عالم میں جو ہے سکون آ گیا، راحت آ گئی. حتیٰ کہ گھر میں سکون راحت آ گیا. آپ گھروں کے نظام کو دیکھیں، یہ ایسا کیوں ہوا؟ گھر کے اندر 10 بندے 5 بندے رہ رہے، ایک بندے نے کہہ دیا میرا قصور ہے، آدھا جھگڑا تو یہاں ختم ہو گیا، آدھا غصہ بھی ختم ہو گیا، باقی تھوڑا سا اور بھی ختم ہو جائے گا. جو ماننے کا تیار نہ فساد وہیں کھڑا ہوتا ہے. آپ گھر کے نظام کو دیکھیں، آپ گھر کے اندر کے دن رات کو دیکھیں. آپ سارے گھروں کے رہنے والے ہیں، جنگل کے باسی نہیں ہیں، گھروں کے باسی ہیں. اور اس سے ذات کی ترقی نہیں، پورے عالم میں ہدایت کی ترقی کا ذریعہ یہ شخص بن گیا. اور گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر پرامن شہری بن گیا یہ شخص. بے ضرر شخص بن گیا جو یہ کہتے ہیں قصور میرا ہے، یہ قصور سارا میرا ہے. ہم میں سے کتنے شخص ایسے ہیں جو موجودہ قتل و غارت ہوئی، نقصان ہوا، جس میں شہری گئے، جس میں دیہاتی گئے، جس میں علماء گئے، چھوٹے گئے، بڑے گئے. کون ایسا شخص ہے جو بیٹھ کے رویا، ہو اور تنہائی میں اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ تیرے فیصلے کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں تو کسی اور پہ قصوروار قرار دے رہا، یا اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے. اللہ اپنے فیصلوں کو بدل دے. اللہ پتھر برس رہے، یا اللہ آگ برس رہی، یا اللہ خون برس رہا، یا اللہ کے فیصلے بدل دیتے ہیں، رحمت کے خون برستے ہیں. یا اللہ تو فیصلوں کو بدل دے. میں آج ایک صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا روزانہ کان کی طرف سے، اپنی آنکھ کی طرف سے، اپنی زبان کی طرف سے اور اپنی سوچوں کی طرف سے صدقہ کرو. چاہے وہ تجھے چونی یا روپیہ یا 2 روپے، یہ جتنا میسر ہے. یا اللہ میری آنکھ بھٹکی، اللہ میرا کان بھٹکا، اللہ میرا دل بھٹکا، اللہ میری زبان بھٹکی. یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی، ایسی ہوئی جو مجھے خبر ہے یا نہیں ہے، ایسی ہوئی جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا. یا اللہ یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی مصیبت گناہ. دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہاں، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے. ارے اس دنیا کی آنے والی مصیبت، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. بیماری مصیبت ہے، اگر اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ مریض کے درجے بلند ہوتے ہیں. ہر آہ پہ، ہر کراہ پہ، ہر تکلیف پہ اللہ جل شانہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. لیکن یہ بیماری کی مصیبت سے درجے بلند ہوئے، گناہ کی مصیبت سے درجے کہاں بلند ہوں گے؟ ایک عورت گناہ کی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے لوگ گناہگار ہوتے ہیں اور لوگوں کی بد نظریاں ہوتی ہیں اور لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ عورت قیامت کے دن اللہ کو کیا دکھائے گی کہ یا اللہ
میری وجہ سے کتنے لوگ گناہگار ہوئے تھے اور میری وجہ سے کتنے لوگوں نے جو ہے گناہوں سے اپنی آنکھوں کو آلودہ کیا تھا اور اللہ میں اس کا ذریعہ بنی تھی. یوں کہا جب ان کی آنکھیں نکالیں گے اور ان کی آنکھوں میں شیشہ بھریں گے تو وہ الزام دیں گے یا اللہ ہماری جو ذریعہ بنا تھا اس کو پہلے پکڑیں. پھر حکم ہوگا جو ان کی آنکھوں کو بد نظری کا ذریعہ بنا تھا اس کو لاؤ. پھر فرمائے جتنے لوگ اس کی وجہ سے بنے ہوں گے ان سب کے بدن اور اس کی بار بار آنکھیں بنائی جائیں گی پھر نکالی جائیں گی, پھر بنائی جائیں گی پھر نکالی جائیں گی, پھر بنائی جائیں گی پھر نکالی جائیں گی. کہ وہ 100 دفعہ ہے, 1000 دفعہ ہے, 1,00,000 دفعہ ہے, 2,00,000 دفعہ ہے, 3,00,000 دفعہ ہے, پتہ نہیں کتنے دفعہ ہے. جب یہ احساس دل میں میرے دوستوں آ جائے, من کے اندر یہ احساس اتر جائے, طبیعت کے اندر یہ احساس اتر جائے کہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا. مجھے اس نے کہنے لگا اس نے کہ وہ فلاں اتنا کھا گیا یہ اعداد و شمار آئے, انہوں نے خزانہ خالی کر دیا. لیکن بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ اس کی نسلوں میں مشکوک مال گیا, اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. مشکوک مال اس کی نسلوں میں گیا, کبھی اس کو چین میسر ہو نہیں سکتا. حرام سے کبھی چین آ جائے یہ تقدیر کے قاضی نے کبھی لکھا ہی نہیں. اس کا چین لٹ گیا, اس کا سکون لٹ گیا, وہ پریشان ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کی نسلوں میں حرام آئے اور وہ کیا میں پرسکون ہو جاؤں. اللہ والو یہ سوچے ہم, میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں. ہر منگل جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک پیغام دیتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے, دعویٰ نہیں کہ ہماری بات کے بعد کوئی پیغام ہو. بیٹھے باتیں کی, آپ نے سنا, میں نے عرض کیا اور اس کے بعد ہم اٹھ گئے, کوئی پیغام بھی نہ ہوا, بات تو نہ ہوئی. ہر محفل ایک پیغام دے, ہر مجلس ایک پیغام دے, اور وہ پیغام یہ دے کہ ہم نے زندگی کے دن رات کیسے گزارنے ہیں. اور دیکھو مومن کہتے اسے ہیں جو ہر حال کے حکم کو پہچانے. خوشی کا حال آیا, اب میرے رب کا یہاں حکم کیا ہے. خوشی کے بعد غم کا حال آیا, وہ غم انفرادی ہوا یا اجتماعی ہوا. انفرادی غم یہ ہے کہ میری ذات پہ آیا, اجتماعی غم یہ ہے کہ ساری امت پہ آیا, یا سارے مسلمانوں پہ آیا, یا ساری امت کے مسلمانوں یا کافروں پہ آیا. یہ اجتماعی غم ہے. اب انفرادی غم میں مجھے کیا کرنا ہے, اجتماعی غم میں مجھے کیا کرنا ہے, یہاں میری سوچ نے کیا کرنا ہے, یہاں کیا کرنا ہے. تابعین کے حالات پڑھ کے دیکھیں, میں نے عجیب حالات پڑھے. اکثر تابعین کے حالات میں یہ بات سامنے آئی کہ بنو امیہ کا دور تھا اور بعض ان میں سے ایسے تھے حاکم انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے. ان کے حالات میں یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے حاکم کو برا نہیں کہا, اس کے لیے دعا ضرور کی ہے. باقی حاکم کے بارے میں یہ علماء کرام کو اللہ جزاک خیر دے, وہ فیصلہ کریں گے. فتوے کی مسند علماء کے پاس ہے, یہ علماء کو زیبا ہے. یہ فتوے کی مسند جو ہے یہ علماء کو زیبا ہے. ارے ہم تو یہ سوچیں کہ میری وجہ سے یہ سارے عالم میں جو فساد ہوا کیوں ہوا, دیکھو تھوڑا جو خراب ہوا اس تھوڑے کو خراب کرنے میں میرا ہاتھ ہے کہ میں نے آم زیادہ کھائے. ایک مثال دے رہا ہوں, یا میں نے کچھ چیزیں زیادہ کھائیں گرم. میں اپنی علاج معالجے کی لائن سے آپ کو مثالات کر رہا ہوں. اس کی سرجن کا کام ہے, ایک وقت ہوتا ہے وہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی سرجری کرے, اس کو ڈرین کرے, اس کو صاف کرے, اس کو ختم کرے, جو بھی ہے اس کا جو غلط گوشت ختم ہو گیا, ڈیڈ ہو گیا, اس کو کاٹے. یہ ان کا شعبہ ہے.
ہم تو یہ دیکھیں کہ ہم آم نہ کھائیں. یہ فتویٰ علم علماء کو اللہ پاک نے یہ زیبا دیا ہے، ان کا شعبہ ہے، ان کو اچھا بھی لگتا ہے. ہم یہ دیکھیں ہم اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں. کتنے لوگوں نے اس مصیبت کے آنے پہ صدقہ کیا اپنی جیب کو سامنے رکھ کے، چاہے وہ تھوڑا یا زیادہ. کتنے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے اللہ سے فریاد کی، کتنے ہیں جنہوں نے صلاۃ الحاجت پڑھی، اور کتنے ایسے جنہوں نے کہا یا اللہ میں ظالم ہوں، میری وجہ سے ایسا ہوا، یا اللہ نقصان ہو گیا، اے اللہ بے وقتی کی موت بندہ مارا گیا، نہ توبہ کر سکا، نہ کلمہ پڑھ سکا، نہ کیا کر سکا، اللہ کس حال میں جا رہا تھا. یہ غم کتنے لوگوں کو کھا گیا. میرے دوستو اس پہ سوچنا ہے، اس غم کو اپنے سینے کا زخم بنانا ہے. جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم دوستو، بغیر کلمے کے کوئی مر جائے اس کے لیے غم زدہ بیٹھے ہوں، بغیر ایمان کے مر جائے اس کے لیے غم زدہ بیٹھے ہوں. مسلمان کس حال میں مر گیا مجھے غم بھی نہ ہوا، بس وقت کی خبر پڑی، اس کے بعد اپنی دنیا میں مست. مجھے ایک چیز بتائیں، کل قیامت کے دن یہ مرنے والے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے. آج کی بات ہے، ایک خاتون آئی میرے پاس، پہلے میں تقریباً 7 مہینے کے بعد آپ کے پاس آئی ہوں. ایک تصویر میرے سامنے رکھی، ایک میت کی تصویر تھی. جیسے کفن میں بندہ پڑا ہوتا ہے تو میت کی تصویر. کہنے لگی یہ میرے شوہر، ان کے گردے فیل ہو چکے تھے، آپ کے پاس علاج کرانے آتے تھے، پہچان لیا. میں نے کہا فوت ہو گئے کیا؟ کہنے لگا ہاں فوت ہو گئے، میں نے عدت پوری کی. کہنے لگے آپ نے انہیں کہا تھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کر، اس نے داڑھی رکھی، اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ ایمان سے ہو. کہنے لگے یہ دیکھیں اس کے چہرے پہ، اور واقعی میں نے دیکھا اس کا چہرہ بتا رہا تھا یہ مغفور چہرہ ہے، یہ مقہور چہرہ نہیں. مغفور جس کی مغفرت ہو، مقہور جس پہ قہر ہو. کہنے لگے اس کا خاتمہ بہت اچھا ہوا، بس میں بہت آنے کا چاہ رہی تھی آپ کے پاس. 54-55 سال کی ان کی عمر تھی، میں ان کی بیوہ ہوں، بہت آنے کا چاہ رہی تھی، آ نہ سکی. آج آپ کو میں آ کے جو ہے یہ دکھایا ہے کہ بیٹے کا نکاح ہے، نکاح آپ نے پڑھانا ہے. میں نے کہا میں تو مجالس وغیرہ میں کہیں جاتا نہیں، کچھ میری کوتاہی ہے، بس اس معاملے میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. کہنے لگے اللہ پاک نے خاوند کا خاتمہ اچھا کر دیا. میرے محترم دوستو، جب اپنی ذات کے اعتبار پہ انسان آ جائے گا کہ مجھے بننا ہے، یہ سوشیالوجی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سوشیالوجی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ افراد سے مل کے کیا بنتا ہے معاشرہ. اگر ایک فرد ٹھیک ہو جائے تو معاشرے کا ایک فرد ٹھیک ہو گیا، 100 میں سے باقی کتنے بچے؟ 99. ایک ٹھیک ہو گیا نا. وہ ہم نے پرانی کہانی پڑھی تھی، باپ کو سمجھ نہ آئی، باپ کو سمجھ تو آ گئی، بیٹے کو سمجھ نہ آئی. پھر باپ نے کہا اچھا بیٹا ایسا کرو، سیب لے آؤ، ان میں سے ایک گندا سیب رکھ دو، چند دنوں کے بعد دیکھو گندے سیب کا کرشمہ دیکھو گے، اور سیبوں کو خراب کرتا ہے یا ٹھیک کرتا ہے. اور دیکھا تو سارے سیب خراب ہو چکے تھے، سارے سیب خراب ہو چکے. اگر آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اچھا بننا ہے، اور اللہ جل شانہ کے حکم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میں نے دن رات گزارنے ہیں، اپنے من کو دیکھ کے چلنا ہے کہ میں کیسا ہوں اور کیسا اچھا ہو جاؤں. اگر ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر لے، اللہ پاک کی مدد آئے نہ آئے؟ کیوں اللہ والوں، اللہ کی مدد کیسے نہ آئے؟
اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہم یہ فیصلہ کریں، تو پھر ہمارے اندر غم آئے، پھر ہمارے اندر تڑپ آئے، ہمارے اندر بے چینی آئے، بے قراری آئے کہ یا اللہ تو اپنے فیصلوں کو بدل دے، یا اللہ تو رحمت کے فیصلے عطا فرما دے، یا اللہ یہ عذاب کے فیصلے ہیں، یا اللہ یہ جو فساد کے فیصلے ہیں، یا اللہ جو کچھ ہو رہا، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، یا اللہ تو چاہے جیسے کر دے، اللہ تو دھوپ بھیجنے والا ہے تو چھاؤں بھیج دے، اللہ تو خزاں بھیجنے والا ہے تو بہار بھیج دے، یا اللہ تو بہتری کر دے، تو خیر کر دے، تو رحم فرما دے۔ جب اپنے تن سے فرصت ملے گی نا تو یہ پھر یہ کرے گا، اس کو تو اپنے دعاؤں سے فرصت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا چلو اپنے لیے ہی کریں، لیکن جب عالم کے لیے تو اس وقت مانگے گا جب عالم کا درد اس کے دل میں ہوگا، کہے گا یہ کیا ہو رہا، اور جو ہوا قصور میرا ہے، جو ہوا قصور میرا ہے۔ میری خوش کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی مہربانی آپ سن لیتے ہیں۔ میں اس دن میانی صاحب کے قبرستان میں تھا، اب آپ ساتھ تھے، تو ایک جگہ محفل لگی ہوئی تھی، بڑے لوگ تھے اور چیزیں بٹ رہی تھی، کچھ گانے بجانے کا سلسلہ بھی تھا۔ تو میں نے کہا بھائی اگر میں یہ کر لوں نا، اتنی مخلوق آئے، اتنی آئے، لوگ دروازے توڑ دیں، گلیاں بھر جائیں، اور مجھے ایک بندہ کہنے لگا، کئی بندوں نے یہ بات کہی، ایک نے نہیں کئی نے کہی، کہنے لگا ایک بندے نے تو بڑے عجیب انداز میں کہا، ایسے میرے ہاتھوں کو ہاتھ لگا کے ایسے ہونٹوں کو لگایا، کہنے لگا سبحان اللہ خوشی چلے اور تھوڑی گلا جو ہے نا وہ ذرا سننے۔ میں نے تو وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، پر جو آپ کی باتیں ہیں نا وہ بڑی ذرا دیر ختم ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس ایک حاضر چورن بھی ہوتا، ساتھ اس کی چٹکی دو، ہاں تو وہ چورن ساتھ ہضم بھی کر دیتا ہے۔ کہنے لگا وہ چورن بھی کڑوا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہاں یہ بات ہے۔ کہنے لگے میرے ایک پیر صاحب تھے، ہر جمعرات کے ہاں جاتے تھے، ان کے ہاں قوالی ہوتی تھی، محفل ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی، اس کے بعد لنگر ہوتا تھا، رات کے 1-2 بج جاتے تھے، اس کے بعد ہم آ جاتے تھے۔ کہنے لگے آپ کڑوی گولیاں دیتے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً؟ کہنے لگے آپ نماز کا کہتے ہیں، کبھی حلال کا کہتے ہیں، کبھی حرام کا کہتے ہیں، کبھی قانون کا کہتے ہیں، کبھی زبان کا کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں۔ کہنے لگے ہے تو ٹھیک، لیکن کڑوی گولیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کسی ایک کڑوی گولی سے آپ کو فائدہ ہوا ہو؟ پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بخار میں، ملیریا میں ہمیشہ کونین دیا جاتا ہے، بخار اور ملیریا ہمیشہ کڑوی گولی سے جاتا ہے، کبھی میٹھی گولی سے گیا؟ میں نے کہا میٹھی گولی سے بندے بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں؟ کہنے لگے بیمار ہوتے ہیں۔ یہ میٹھی جتنی بھی چیزیں ہیں، کبھی میٹھی چیزوں نے ٹھیک کیا یا کڑوی چیزوں نے ٹھیک کیا؟ اللہ والوں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کی دوائی کڑوی ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر یہ ساتھ نرالا سویٹ ہے جیل روڈ پہ، وہ مٹھائی ہے، یہ دوائی ہے، اب مجھے بتاؤ کیا چاہیے، جلدی کرو۔ میں نے کہا میں مٹھائی کی دکان کھول لوں؟ بھائی دوائی اور مٹھائی میں فرق ہے، تو دوائی کڑوی اور مٹھائی اللہ والوں۔ لیکن مجھے ایک بات کا تجربہ ہوا ہے، یہ فقیر کی جو کڑوی باتیں ہیں نا، کڑوی باتیں، ہاں مجھے بلکہ ایک اور بات یاد آئی، ایک صاحب کہنے لگے بھائی آپ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھا کریں۔ میں نے کہا کون سا تیز سخت ہاتھ رکھ؟ کہہ رہے میں ایک بندے کو بڑی مشکل سے نا، وہ اس دنیا کا آدمی تھا بیچارہ، تو اس نے آج تک جو ہے وہ کبھی مسجد بھی نہیں گیا، میں اس کو لے آیا آپ کے پاس، تو جب باتیں ساری سن لی اس کے بعد مجھے کہنے لگا یہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایسا کرنا پڑے گا؟ تو میں نے کہا بھائی کہہ تو اس لیے رہے تھے۔ کہنے لگا پھر میری 7 دفعہ توبہ ہے، پھر میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگا آپ ہولا ہاتھ رکھا کریں۔ میں کہ میں ہولے ہاتھ کا تو مجھے طریقہ بتا دیں۔
कौन सा औलाद होता है, क्या करो। कहने लगा आप ऐसा करें कि थोड़ा सा जो है ना यहाँ कुछ एक आध रात हो जाए, अच्छा फिर उसके बाद जो है हल्की फुल्की बात हो जाए, ज्यादा नाज़खानी हो, उसके बाद लंगर हो जाए, अच्छा खासा कुछ पीना पिलाना हो जाए, इससे बंदे ज्यादा आएंगे। मैंने कहा तूने कभी क्वालिटी और क्वांटिटी सुना है? क्वालिटी और सुना है आपने? कि मुझे बंदे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 3 बंदे चाहिए और काम के चाहिए। और मैंने कहा वैसी जगह मेरे पास थोड़ी है, बंदे ज्यादा कहाँ से लाऊंगा, भर्ती जो करूँ ज्यादा बंदे तो कहाँ से करूंगा। बाकी तो लंगर, मैंने कहा मम्मी जैसे बंदे हैं हमारे पास हर हफ्ते लंगर पकाने वाले हैं, तू कहे मैं बेगू की लाइन लगवा दूं, अब भी है। मुझे इजाजत देते हैं कि जी वो आप इजाजत दें तो ऐसी थोड़ा सा ना कुछ दे के ले आए मंगल के दिन। मैंने कहा भाई नहीं, अभी तक ये तरतीब शुरू नहीं है, कोई इजाजत देती तो सारे मांगेंगे, अभी तक शुरू नहीं। एक के दिल में बात उतर गई, एक के दिल में, और ये बात उतर गई, आरज़ुए खून हो या हसरत पामाल हो, आरज़ुए खून हो या हसरत। अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, अल्लाह पाक इस दिल को मैं अब तेरे काबिल बनाऊंगा, चाहे मेरी आरज़ू का खून हो जाए, चाहे मेरी हसरतें पामाल हो जाए। रही दिल के दिल में हसरतें जो क़ज़ा ने आके मिटा दिया, मेरी बेकसी से ए राह गुज़र, न तो चैन अपना खराब कर, तुझे क्या खबर के मैं कौन हूँ, कहे खाक किसने सुला दिया। जिंदगी ऐसे गुजर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत के काबिल बनाना है इंशाअल्लाह। अगर ये 3 बंदों ने भी फैसला कर लिया ना तो शायद मेरी बख्शिश का कोई सामान हो जाए। और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके तो बड़े हैरत अफज़ा और हैरत अंगेज मैं नताइज देखता हूँ। आप कहते हैं फर्द, मैं कहता हूँ खानदान बदल गए, एक फर्द नहीं खानदान के खानदान, उनकी सोचें बदल गई, उनकी समझें बदल गई, उनका ओढ़ना बिछोना बदल गया। और ये उस वक्त होगा जब हर फर्द ये सोचेगा ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है। निज़ाम आलम में जो इस वक्त नुकसान हो रहा मेरी वजह से हो। मैंने अपनी जात के एतबार से कितना अल्लाह से मांगने में ज़्यादती की, अपनी इस्लाह की, अपने मन को देखा, अपने तन को देखा, दिन रात को देखा, सुबह शाम को देखा, मैं कितना बदला। ये बताएं मुझे, एक घर के अंदर कोई बंदा मर जाए ना, चंद दिन तो वही बंदा जो है ना, कुछ मैंने देखे नमाजी बन जाते हैं, ना पढ़ने वाले भी कुछ ना कुछ नमाज की तरफ मायल हो जाते हैं। और वो भी अल्लाह पाक जल्ल शानहू का नाम, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। और किसी को एक चंदा लेने वाला बंदा था, मुझे कहने लगा वो फलां बंदा मर गया, देखो आप देते नहीं देते, इनका बंदा मर गया ना, अब इनकी दिल नरम है, अब ये देंगे पैसे, और लेके आ गया। और 4 दिन तो हमारे दिल भी नरम हो गए। एक घर का बंदा मरा, सारे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हजारों के तादाद में मर गए, इतने सख्त दिल हो गए, हमारे दिल के अंदर नरमी पैदा ना हुई, इतने सख्त दिल हो गए। अपने मिजाज को, अपने मन को, अपनी तबीयत को और अल्लाह पाक जल्ल शानहू की तरफ रुजू को बढ़ना बदलना मेरे दोस्तों हमने सीखा, समझा भी ना। ये फिक्र अपने अंदर लाए मेरे दोस्तों, अल्लाह वाला ये फिक्र लाए, ये गम है जो मैं आपके दिल में मुंतकिल कर रहा हूँ, ये वाकई एक गम है और ये वाकई एक फिक्र है। सारे आलम में फसाद मेरी वजह से हुआ, मैं इसका कसूरवार हूँ। ये बार बार लफ्ज मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये बार बार पुकार रहा हूँ, तकरार से बात दिल में उतरती है। सारे आलम में जो फसाद आया, दुनिया में जो नुकसान आया, ये मेरी वजह से हुआ। मैंने आपको नहीं सुनाया, हजरत के पास आया कि बस ये मेरी कट गई, अब रो रहे। मैंने जाके उसको क्यों ना समझाया, क्या पता जरूरतमंद था,
اس کی ضرورت میں پوری کر دیتا، یا اگر وہ اس کو گناہ کی عادت تھی تو اس کے دل سے محنت کر کے میں اس کو توبہ کرا دیتا۔ ایسا جو ہوا اس کا نقصان زیادہ ہو گیا، یہ اپنے سرمایہ سے محروم ہو گیا۔ جب تک یہ ایک چوری کی مثال ہمارے پورے معاشرے کی ہر معاملے پہ ہے۔ دیکھیں بچہ آگے آیا، خیال کرنا بیٹا ہنڈیا گرم ہے، مرچ پڑی ہوئی ہے، تیزاب پڑا ہے، خیال کرنا بچہ فینائل کی گولی منہ میں نہ ڈال لے، خیال کرنا بچہ کوئی ڈاکٹری گولی کہ بچوں کی پہنچ سے کیا رکھیں، دور رکھیں۔ یہ ایک احساس ہوا، بچے نے پہلے دن سے اس احساس کو پڑھا دیکھا۔ اماں باپ بھائی بڑا مجھے آگ سے روکتے ہیں، مجھے سخت سردی ہے تو پانی سے روکتے ہیں، گرمی ہے تو دھوپ لو سے روکتے ہیں، مجھے ہر نقصان دہ چیز سے روکتے ہیں، اور آج تک بچے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ نہ کر، تیرا رب ناراض ہو جائے گا۔ ٹافی منہ سے گری، بچے نے پھر اٹھائی اور کھانے لگا، ماں نے کہا نہ کر، یہ جراثیم سے ہو گئی ہے۔ اور بچے نے کوئی کام کیا جس میں اللہ کی نافرمانی، ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا نہ کر، اب اس سے گناہوں کا جراثیم لگا ہے، یہ گناہوں کے جراثیم سے آلودہ ہو گئی یہ چیز۔ پہلے دن سے کانوں میں آواز نہیں پڑی، بچپن سے 55 ہو گئے، نہ بچپن میں پڑی نہ 55 میں پڑی، اور زندگی گزرتی چلی گئی۔ اب یہ جو کانوں میں باتیں پڑتی ہیں انوکھی لگتی ہیں، انوکھی لگتی ہیں۔ اور میں ایک اللہ والے تھے، حضرت کے حکم سے وہ ڈیرا بکٹی سے آگے وہاں گئے، جس ایک صاحب کی گاڑی تھی اس سے گئے، تو اس صاحب نے کہا جی ایک بہت بڑا سردار تھا جکرانی قبیلے کا، اس نے کہا کہ آپ اپنی گاڑی یہاں رکھیں، آگے تو نہ بندہ ملے گا نہ گاڑی ملے گی۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی، اب وہاں کچوں کے راستے میں گئے، ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، خیر ان کی خدمت میں کچھ دن رہے تو ایک صاحب ملے، ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، ان کو دیکھ کے ہاتھ ملایا نا، ہاتھ ملا کے کہنے لگے کہ آپ کے ہاتھ بہت نرم ہے، آپ مالدار ہیں، مشقت نہیں کرتے۔ اس نے کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی ایسے ہاتھ بہت کم دیکھے ہیں، اس لیے کہ ہم مشقت والے لوگ ہیں اور محنت والے لوگ ہیں، اور مشقت والے اور محنت والے کے ہاتھ جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہاتھ مجھے انوکھا لگا۔ اور ساری زندگی میں دوستوں کہانی اور سنی، آگ سے جل جاتا ہے، سردی سے بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، دھوپ سے گرمی سے جلن اور سوزش اور لو لگ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بچپن میں سنا ہی نہیں۔ یہ پیسے لے باہر جا کے آئس کریم ٹافی بسکٹ غبارہ اور کھلونا لے کہ پیسے سے کھلونا ملے گا اور پیسے سے غبارہ ملے گا، نوٹ سے میری ضرورت پوری ہوگی، اور تو مصلی بچھا اور ٹوٹی پھوٹی دعا مانگ، اور اللہ سے مانگنا نہ سکھایا، مال سے، چیزوں سے، جیب سے، پیسے سے، روٹی سے، اس سے پلنا سکھایا، اور جس پہلے دن جو بیج ڈالا وہی بیج بڑا ہو کے درخت بن گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باتیں انوکھی ہیں۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ تیری باتیں انوکھی ہوتی ہیں، میں نے کہا انوکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہوتی ٹھیک ہے، ہوتی انوکھی ہے، ہوتی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے کہ تو جمعہ پڑھنے گیا یا تو نے اخبار کھولا اور تو نے رسالہ کھولا، اکثر یہ باتیں اس میں نظر نہیں آتی، کبھی آدھی آتی ہے، ضروری نہیں میری باتیں ساری جان کے انوکھی ہیں۔ اب تیرے کانوں میں یہ بات نہ پڑی اور یہاں آگے تیرے کانوں میں بات پڑی، کبھی سوچ کا ایک زاویہ یہ بھی ہے، ایک زاویہ یہ ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، اور ایک زاویہ یہ ہے یہ میری وجہ سے ہوا۔
اچھا ویسے ایک بات بتائیں، آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے عرض کریں، سوچیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہر شخص یہ سوچنے لگ جائے کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا یہ محض میری وجہ سے ہو رہا اور نقصان محض میری وجہ سے ہوا، چلو کوئی اور ٹھیک ہو نہ ہو میں ہو جاؤں گا، نہیں ہو جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ معاشرے کے افراد کے اندر تبدیلی اور انقلاب آئے گی نہیں آئے گی؟ چلو اتنا بتا دیں، ہے کیوں نہ والو میں اتنا سمجھ آئے گی؟ ساری لو اور ساری دنیا کے لا، ارے فرد کو بدلنے کے لیے تو ہے یہ قانون، جس شعبے کا بھی ہے، سڑک کا قانون ہے، ٹریفک کا قانون ہے، گھر کا قانون ہے، یہ خاندانوں کے قانون ہیں، اور اس قانون کے نافذ کرنے کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے افراد کے لیے تو ہیں۔ اور میرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا خود احتسابی کا، وہ یہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت عالم میں فساد ہے میری وجہ سے، اور میری کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے، میں اپنی کوتاہی کو درست کروں، میں اپنے عمل کو درست کروں۔ جب ذات پہ نظر پڑنا شروع ہو جائے گی، جب ذات پہ نظر پڑنا شروع ہو جائے گی، سب سے پہلے تو فساد ختم ہوگا، اور دوسرا اعتراض ختم ہوگا، اور تیسرا یہ ہوگا کہ یہ شخص پرامن بن جائے گا، بے ضرر بن جائے گا، ہے؟ آپ کہتے ہیں دہشت گردی ختم، میں تو آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں دہشت گردی ختم کرنے کا، چاہے وہ جس وجہ سے ہو، آپ جس چیز کو دہشت گردی پر لیبل لگائیں، لیکن میں آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں کہ ہر فرد جو ہے یہ اس سوچ میں آ جائے، اس سوچ میں آ جائے۔ تو کیا خیال ہے؟ کچھ سوچ مشکل بھی نہیں ہے، اچھا سوچنا بھی شروع کر دیں، اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیں، سوچنا بھی شروع کر دیں، عمل کرنا بھی شروع کر دیں۔ عمل کیا کریں گے؟ عمل سب سے پہلے تو یہ کریں گے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ میری ذات کے اعتبار سے سب سے پہلے مخلوق کو نفع کیسے پہنچے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے کون سے اعمال ایسے ہیں میرا رب ناراض ہے، اوپر سے فیصلے جو ہیں آگ کے ہو رہے ہیں، رب ناراض ہے۔ ارے آندھی آئے یا طوفان آئے، پچھلی قوموں میں جو کچھ آیا ان کے اعمال کی وجہ سے آیا، ایسے ایسے عجیب عذاب آئے کہ ہر چیز، یعنی تھنوں میں خون ہے، تھنوں سے باہر آیا، تو تھنوں میں دودھ ہے ان سے باہر آیا خون بن گیا۔ جس چیز میں دیکھتے ہیں مینڈک ہی مینڈک ہے، پانی میں مینڈک ہو بن رہے، یعنی ایک گلاس پانی میں 100 مینڈک کو چھوٹے سے بندہ کیا پیے گا؟ اب پھر توبہ کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے تھے ہمیں معاف کر دیں، اللہ سے عرض کریں ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ اب اللہ پاک معاف فرماتے تھے، پھر وہ پانی ہوتا تھا، پھر جو ہے وہ مزاج ان کا بدل جاتا تھا، اور پھر اپنی مزاج کے اندر من موجی میں آ جاتے تھے، پھر اللہ کوئی عذاب اور بھیج دیتے تھے، جوں کا عذاب آ جاتا تھا۔ عذاب کی شکلیں، یہ بھی عذاب کی شکل ہے کہ گندم جو ہے وہ موجود ہے اور اوپر سے بارش ہو گئی، کہ اللہ تو جب راضی ہوتا ہے کہ راضی ہونے کی علامات کیا ہیں؟ میں اس وقت میں بارش دیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے، جب بارش دیتا ہوں میرے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اور حکمران ایسے ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں اور جن کے اندر دل کے اندر جو ہے خوف خدا ہوتا ہے، اور بھی علامات۔ رب کے راضی ہونے کی علامات کیا ہیں؟ اب راضی ہونے کی علامات یہ ہے، راضی کریں گے تو راضی ہوگا، کیوں اللہ والے؟ اب سارا معاشرہ جو ہے اگر یہ فیصلہ کر لے کہ میں اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے، اور ہر فرد یہ فیصلہ کر لے اپنے ہر عمل سے اور اپنی ہر تنہائی سے، ہر جلوت سے، ہر خلوت سے، ہر تنہائی سے اور ہر ظاہر سے میں رب کو راضی کروں گا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مناؤں گا، اگر یہ ہر شخص فیصلہ کر لے تو کام بن گیا نہ بنا؟ اچھا اللہ کے راضی ہونے میں سکون ہے، میرے رب کے راضی ہونے میں راحت ہے، اور میرا رب راضی ہوگا تو فیصلے بدلیں گے،
تو بس فیصلے بدلوا کے دکھا. اچھا رب کے راضی ہونے میں ہی حفاظت ہے. اگر یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہی بندے کو بچا لیتی تو کئی بچ جاتے. بچ سکے. جن کے اوپر بم اثر نہ کریں ایسی گاڑیاں جو کروڑوں کی مالیت کی ہوں, اربوں کی مالیت کی ہوں, اگر وہ بچ سکتی ہیں تو بچا کے دکھا دو بندے. حفاظت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی چاہے تو حفاظت ہو, میرا رب نہ چاہے تو پھر حفاظت کر نہیں سکتا. اچھا ہم کس سے حفاظت مانگے؟ ان حکمرانوں سے کہیں حفاظت کرو. مجھے ایک بندہ کہنے لگی جی یہ شہری کی جان مال کی حفاظت حاکم کے ذمہ ہے. میں نے کہا بیچارہ خود تو ڈرتا ہوا مارا پھر رہا بلٹ پروف گاڑی میں, تو اس سے حفاظت مانگتا ہے, تو بھی دیوانہ ہے. اور اتنی سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے بیچارے نے, اور اتنی فوجیں رکھی ہوئی اپنی حفاظت کے لیے, اور جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا؟ کر سکے گا؟ بتائیں. اس سے بڑی کیسی دیوانگی ہے جو اپنی حفاظت نہ کر سکے, جس کو ہر وقت یہ خوف ہو کہ کوئی بم, کوئی گولی, کوئی فساد, کوئی چیز جو ہے وہ میرا نقصان کر دے. جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ تیری حفاظت کیا کرے گا؟ تو یہ دعا کر یا اللہ اس کو ہدایت بھی دے, اس کی حفاظت بھی فرما. حاکم کے لیے دعا کر یا اللہ اس کو ہدایت بھی دے, اللہ اس کو ایمان والی, اللہ اس کو اعمال والی, اللہ اس کو اپنے تعلق والی, اللہ اس کو اپنی محبت والی اور کمری والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی والی زندگی عطا فرما. کمری والے کا غلام بن جائے گا, یہ دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اگر کمری والے کا غلام نہ بنا, اللہ کی قسم ساری دنیا کی حکمرانی مل جائے, آخرکار ذلیل ہونا اس کے مقدر کا حصہ بن جائے گا. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہاں ہے. جب یہ فیصلہ ہوگا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤں, جب میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگوں گا پھر اللہ پاک وہ فیصلے فرمائیں گے جس سے مخلوق کو خیر پہنچے گی, راحت پہنچے گی. ارے جو بیٹا استاد کو یا باپ کو راضی کرنے میں لگے گا وہ کوئی مار کھائے گا کبھی؟ مار کھاتا کون ہے؟ جو ناراض کرتا ہے استاد کو یا والد کو. مار اچھا پھر ایک اور انداز بھی ہے, خطا کر لی ہے, اس سے اگلا انداز یہ ہے کہ معافی مانگ لی ہے, ہو گیا ختم, معافی مانگ لی ہے. ہمارے ایک صاحب تھے, ان کے 2-3 بیٹے تھے, دنیا کے اعتبار سے بڑے تھے. جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ دنیا کی ساری الٹی حرکتیں کرتا تھا. پھر ابا جی جاتے تھے سفر میں اکثر ہر مہینے, تو اسٹیشن پہ ابا جی کو لینے پہنچ جاتا تھا, فوراً بیگ اٹھایا, اور ابا جی بھی اللہ والے تھے, جو پہلے پہنچ جاتا تھا ابا جی اس کے ہوتے تھے. پہلے پہنچنا شرط ہوتا تھا, جو پہلے پہنچ جاتا تھا. اب ابا جی کو جناب لے کے آیا, اب راستہ گھر ذرا قریب تھا اسٹیشن کے, پیدل آتے تھے, کوئی گاڑی وغیرہ. تو ابا جی کو کہہ رہا تھا ابا جی فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, ابا جی پھر میں نے یہ کر دیا, یہ کیا, میرے ساتھ یہ زیادتی کی, ساری زیادتیاں خود کی ہیں زیادتی. اچھا پھر والد کو اگر پتہ چل گیا اس سے زیادتی کی, پاؤں پڑ جاتا تھا, پاؤں پڑ گیا, معافی مانگ لی, ابا جی معاف کر دے, واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور والد کہتا تھا میں اس کو سزا دوں یا کیسے دوں, پہلے تو آ کے مجھے بتا دیتا ہے, پھر اگر مجھے حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے پاؤں پڑ جاتا ہے. جو پاؤں پڑا ہے اس کو کیا ماروں, مارنا بھی نیچا دکھانے کے لیے ہوتا تو نیچے تو ایسے ہو گیا. میرے رب کے جو پاؤں پڑ جائے, جو استغفار کر لے, جو نظامت پہ آ جائے, جو توبہ پہ آ جائے, اس وقت ساری امت کو توبہ کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا جب بھی توبہ کریں اپنے لیے نہیں ساری امت کو سامنے رکھ کے کریں, یا اللہ میں سارے عالم کی طرف سے توبہ کرتا ہوں, اللہ سارے عالم کو معاف کر دے. ندامت اور توبہ
جب تک ندامت اور توبہ نہیں ہوگی نا بات نہیں بنے گی. تو ہم نے اب دو عمل کرنے ہیں, دو کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ ہر پل اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے, آج یہ بات سمجھ آ گئی, آج یہ بات دل میں انشاءاللہ اللہ جل شانہ نے اتار دی کہ رب راضی ہوگا تو عالم میں سکون آئے گا. اگر رب راضی نہیں ہے کبھی سکون آ نہیں سکتا. آج جتنے افراد آپ بیٹھے ہیں نا, اگر یہ بھی فیصلہ کر لیں, اللہ جانتا ہے آپ کے سارے معاشرے میں, آپ کے سارے لاہور میں, آپ کی پوری دنیا میں اللہ پاک سکون کی فضائیں پھیلا دے. میں نے ایک چھوٹی مثال دی ہے, مثال سے بات سمجھ آتی ہے. تالاب کا پانی پرسکون ہے, آپ ابھی جا کے تجربہ کر کے دیکھیں. بعض مساجد ایسی ہیں اب بھی ہیں جن میں تالاب ہے, ان میں ایک چھوٹا سا کنکر پھینک کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. پورے پانی میں ہر چال مچھلی ہے, ارتعاش پیدا ہوتا ہے, مچھتے. تو پھر ہمارے ایک تالاب اتنا بڑا, چھوٹی کنکر کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کہیں کہ عالم اتنا بڑا, ہمارے گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ تیرے گناہ کی یہی حیثیت ہے جو تالاب کی چھوٹی کنکر کی حیثیت ہے. آج کے بعد ہم میں سے ہر فرد اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے اللہ جل شانہ کو انشاءاللہ راضی کرنے کا فیصلہ بھی کرنا ہے, محنت بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, تو کام بن جائے نہ بن جائے امت کا. امت اس بھون سے اور اس پریشانی سے نکل آئے نہ نکل آئے, سارا عالم نکل آئے. چشمہ فیض سے گارے کی اشارہ ہو جائے, چشمہ فیض سے گارے کی اشارہ ہو جائے, لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے. کوئی توبہ کر لے, کوئی استغفار کر لے, کوئی محنت کر لے, کوئی اللہ کے سامنے رو لے, کوئی اللہ کو منا لے اور بھلا سب کا ہو جائے. تو ایک تو یہ ہم سارے فیصلہ کریں کہ آج کے بعد زندگی کی اس ترتیب پہ آنا ہے, اور یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ رب کے راضی ہونے سے کام بنے گا. اگر رب راضی نہ ہوا اور سب راضی ہو گئے کام کبھی نہ بنا. رب کے راضی کرنے سے ہماری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں, اور دنیا میں اگر چین چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں تو اللہ کو راضی کریں اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی طرف پہلا قدم اٹھا دیں. ہاں, اور اللہ راضی ہوگا اس وقت جب اس کے کملی والے کو راضی کریں گے. یہ لکھ لیں, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہیں ہوگی اور جب آپ سے سچا پیار نہیں ہوگا, اور پیار کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی طرح ہمارا دن رات ڈھلتا چلا جائے. ہاں, یہ محبت پیار کسی قوالی کا نام نہیں ہے کہ محبت پیار کی صرف قوالی کہتے رہے کام بن جائے گا. نہ میرے دوست, نہیں. یہ زندگی کے نظام کو بدلنے کا نام ہے. اچھا وہ 100% نہیں بدلتا, آج 1% بدل جا اور یہ فیصلہ کر لے کہ یا اللہ میں نے آج کا 1% حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں 1% اپنے آپ کو جو ہے غلامی میں ڈال دیا اور غلامی کو اختیار کر لیا. کوئی بات نہیں. تو ایک بندہ کہنے لگا یہ ایک وقت میں 3 گولیاں کھانی ہے, میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی کھا سکتا ہوں. میں نے کہا 30 بھی کھا سکتے ہیں. کہنے لگا ایسا بھی ہے ایک ابھی کھا لوں ایک تھوڑی دیر کے بعد. میں نے کہا اور میری کڑوی گولی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے کھا لو, تھوڑی تھوڑی کر کے. اور بعض ہومیوپیتھک کی گولیاں ہوتی ہیں کھاد کی طرح, وہ یوریا کھاد کی طرح ہوتی ہے ہومیوپیتھک گولیاں, وہ چھوٹی چھوٹی کر کے کھا لو, چھوٹی چھوٹی کر کے. لیکن کھائے بغیر گزارا نہیں ہے. عالم میں ساری سکون کی اور عالم میں ساری کے ساری دنیا کے ماہرین اکٹھے ہو جائیں اور کہیں دنیا میں سکون آ جائے اور چین آ جائے. اللہ کی قسم ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ اٹھا کے کہہ دو کملی والے کی غلامی کے بغیر سکون آ نہیں سکتا, نہیں آ سکتا, چین نہیں آ سکتا, سکون نہیں آ سکتا جب تک میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے, نہیں چاہیں گے, اس وقت تک چین آ نہیں سکتا. تو ایک تو یہ بات
طے کر لی اور دل میں بٹھا لی اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد اور فیصلہ کرنا شروع کر دیا، تھوڑا تھوڑا کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے چلے جائیں، منزل تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ آپ بڑے قدم اٹھائے، 2-4 اٹھا کے پھر لیٹ جائیں، اور 3 مرتبہ میں دکھایا تو انہوں نے خرگوش کو اور کچرے کو، ہم نے قاعدہ پڑا ہوا ہے، کچرے خرگوش کا قاعدہ پڑا نا، دوڑتا جا رہا اور کچرا ایسا ایسا چل رہا، پھر آخر میں دکھایا ایک درخت ہے، خرگوش یوں سر پہ نا ایسے ہاتھ رکھ کے یوں سو رہا اور کچرا یوں دیکھتا جا رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ آخر میں دکھایا کہ کچرے نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے لیکن چلتا رہا، منزل تک پہنچ گیا۔ خرگوش نے بڑے بڑے قدم اٹھائے، تیزی سے چلا، آگے جا کے سو گیا، خرگوش سے پیچھے رہ گیا۔ یہ بچپن کی کہانی یاد ہے؟ اللہ والو، ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اٹھاتے چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے چلے جائیں، اپنی زندگی کی دن رات کو آمد سنوارنا شروع کرنے، آہستہ آہستہ۔ اچھا، اس وقت جو ہماری مسئلے اٹکے ہوئے نا، ہماری پریشانی الجھی ہوئی ہے، گھر پریشان ہے، اس کی وجہ یہ ہے اوپر سے سکون کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اوپر سے راحت اور رحمت کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اوپر سے چاہت کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اللہ نہ دے دے، کوئی وظیفہ دے دے۔ یہ جو وظیفہ دیا جاتا ہے یہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ اوپر سے راحت کا، رحمت کا، سکون کا فیصلہ ہو، اسی لیے جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اوپر والے کو بار بار پکاریں گے، اوپر والے سے بات کریں گے تو بات بنے گی، اوپر والے کو بھول جائیں گے بات بن جائے گی۔ ہم زمین کے حال ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان والے سے جاری نہیں لگاتے۔ ایک لومڑی تھی، وہ جانے لگی اپنے میکے، چھوٹا سا بچہ تھا، کہنے لگی بچہ کیسے دوں، میں نے ایک جنگل سے گزرنا، دوسرے جنگل سے گزرنا، میکے میں رہتے ہیں تیسرے جنگل میں، درمیان میں 2 جنگل پڑیں گے، اور میں تو جو دوڑ کے بھاگ کر کبھی درخت پہ چڑھ گئی، کبھی دشمن کو دیکھ کے کوئی مجھے شکار کرنا چاہا، کبھی ادھر بھاگی کبھی ادھر بھاگی، میں نکال کے چلی جاؤں گی اپنی اماں کے ہاں، 4 دن سکون کی گزار کے آؤں گی، بچے کو کیسے سنبھالوں گی؟ سوچ کے کہنے لگی جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، ایسا کروں کہ اس کو جنگل کے بادشاہ شیر کے حوالے جب کر کے جاؤں گی نا تو نہ شکار کرے گا اس کو، نہ کھائے گا، بلکہ حفاظت کرے گا۔ اب ڈرتی ہانپتی کانپتی شیر کے پاس گئی، شیر کی کچہری کی ہوئی، اور شیر نے کہا ہاں بھائی کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا آقا جان کی ماں پاؤں سے ایک بات عرض کروں۔ اس نے کہا بولو۔ کہنے لگے چھوٹا سا میرا بچہ ہے، چین کے گزار دے، اور یہ جو 2 جنگل راستے میں پڑتے ہیں، ان 2 جنگلوں میں بچے کو کہاں بچاتی پھروں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ظالم میرے بچے کو اڑا کے لے جائے، کھا جائے اور جو ہے چیر لے۔ آپ مہربانی کرو میرے بچے کو اپنی پناہ میں رکھو، آپ کی حفاظت اور نظر میں رہے گی تو بس۔ مجھے سال ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس بھی سارا دن درندے آتے ہیں مختلف۔ اس نے بچے کو کہا بیٹا میرے سر پہ، ماشاءاللہ بابا شیر کا سر بڑا سارا ہوتا ہے، بابا شیر کا سر ایک اور جنگل ہوتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا یہاں بیٹھے رہے تم، اور تجھے کھانا پینا یہی ملے گا۔ اب بچہ جو ہے معصوم تھا، اسے کیا پتا یہ شیر ہوتا ہے، کھا جاتا ہے کیا، وہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اسے جگہ جگہ لگی نرم نرم بہترین، اس نے یہ لاجواب دیتا ہے۔ اب وہ سر میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ اوپر شاہین نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اب شاہین جنگل کے درندے جنگل کے بادشاہ کو کہاں مانے، اس کی اپنی اڑان ہوتی ہے، اس کی اپنی بادشاہی ہوتی ہے۔ وہ جو آیا نا اس نے ایک ہی جھپٹے میں سب کچھ اٹھا کے لے گیا، بیچارہ بچہ لے گیا، ایک ہی بار میں سب کچھ لے گیا۔ اب یہ پریشان شیر کہ میرے پاس تو امانت تھی، میں امانت کیسے؟ اب وہ میکے سے اپنا وقت گزار کے خوش آئی کہ جان کی امان پاؤں، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا ہمارا بچہ
وہ غمزدہ بیچارہ، اس نے کہا شیر نے آج تک سر نہیں جھکایا، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا بہن بڑی بات یہ ہے کہ زمین والوں سے میں لڑ سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں لڑ سکتا، اور زمین والوں سے تیرا بچہ بچا سکتا ہوں، آسمان والے سے نہیں بچا سکتا۔ وہ اوپر سے ایک شاہین آیا تھا شکاری، وہ تیرا بچہ اڑا کے لے گیا۔ زمین کی تدبیریں ساری کر کے دیکھ لی کہ شاید امن آ جائے، آسمان والے کے ساتھ کوئی تدبیر کر کے دیکھ لیں۔ زمین کی تدبیریں بڑی کی ہیں، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، زمین کی بڑی تدبیریں کی۔ اور کہتا میں زمین والے سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والے سے نہیں لڑ سکتا، تو اسے کیسے لڑوں؟ تو بھیڑیا لے جاتا میں اس سے لڑتا، جنگل میں بادشاہ تو لڑتا اس شاہین سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ رب سے لڑ سکتے ہیں، رب سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شیر کو سمجھ آ گئی، لومڑی بیچاری جو ہے افسردہ چلی گئی کہ واقعی اوپر سے اوپر والوں سے میں نہیں لڑ سکتی، جو ہے لے گیا۔ ارے ہم لومڑی کی عقل بھی ہماری ماری گئی، اس سے بھی نیچے چلے گئے، بل ہم ازل جانور سے نیچے چلے گئے۔ یہی کہانی بیٹھ کے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں کہ اسی سے بگڑی ہوئی ہے، بس رب ناراض ہے۔ اس میں یہاں بیٹھا تھا، یہاں جو دھماکہ ہوا اس پہ 115 کی عمارت پہ، میں نے کہا رب ناراض ہے، بس رب ناراض ہے۔ جو عالم میں، یہاں پاکستان میں نہیں، سارے عالم میں، اور سن لو، آج سے کئی سال پہلے میں نے اس دن بھی ایک دوست سے عرض کیا، میں نے کہا کئی سال پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ چکی چل پڑی ہے اور چکی کے درمیان ایک کھونٹی ہوتی ہے جسے کلی کہتے ہیں، کھونٹی، اور جو دانے اس کھونٹی کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ نہیں پستے، باقی سارے پس جاتے ہیں۔ آج کے جوان کو پتہ نہیں چکی کی مثال کیسے دوست نے دیکھی نہیں چکی کبھی، میری مثال سمجھ آئی ہے؟ چکی کے دو پارٹ جو ہے نا، دو پارٹ، ایک نیچے ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے، جس لوہے کی سلاخ کے درمیان چلتے ہیں نا کہ پارٹ ادھر ادھر نہیں ہوتے، اس کو کھونٹی کہیں، کلی کہیں، سلاخ کہیں، اس کے درمیان جو دانے لگتے ہیں آپ اٹھا کے دیکھیے پارٹ، بوریوں کی بوریاں پارٹ جو ہے پیس دیتے ہیں، وہ دانے ویسے کے ویسے پڑے جاتے ہیں۔ ارے اس دانے کے ساتھ پتھر لگ جائے تو بچ جائے، خون لگ جائے تو بچ جائے، دانا لگ جائے تو بچ جائے۔ تو گناہگار ہے، پتھر ہے، تو گن ہے، تو نیک ہے، دانا ہے، بس اس کے ساتھ لگ جاؤ، اب بچ جائے گا ورنہ نہیں بچے گا۔ کہنے لگا کہ ساری مخلوق جو ہے نشانہ ہو، اور میرے رب کے پاس جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہو کمان، اور اللہ پاک نشانہ بنا کے مار رہے ہو، کوئی بچ سکتا ہے؟ کہنے لگا میں بچ جاؤں گا۔ کہنے لگا کیسا دعویٰ کر رہا؟ کہا بچ جاؤں گا، پکی بات ہے بچ جاؤں گا۔ کہہ رہے کیسے بچے گا؟ کہ اللہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، یا اللہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ کہہ رہا ابھی تو بچ سکتا ہے، باقی بچ جائے گا نہیں بچ جائے گا؟ جو میرا اللہ تو سارے جہان کو نشانہ بنائے، میرا اللہ کوئی چیز بچ سکتی ہے؟ اس نے کہ اللہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، اور نہ تو بچ جائے گا۔ جب تک یہ بات جو میں نے درس کی ابتدا میں ایک لفظ عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہم انی ظلمت، اللہم انی ظلمت، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جب تک یہ کیفیت ہمارے من کے اندر نہیں آئے گی نا، بات نہیں بنے گی کہ اللہ مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اور یہ کیفیت نہیں آئے گی کہ لا الہ انت سبحانک انی، اللہ مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ جب یہ بات آئے گی تو کام بنے گا۔ کہنے لگی بڑی مشکل ہے، آیت کریمہ پڑھو۔ میں کہتا ہوں کبھی آیت کریمہ کا ترجمہ بھی دیکھا تو نے؟ یہ سارے جو میرا درس ہے آیت کریمہ کا ترجمہ تو ہے، مفہوم اس کا ترجمے کا جو مفہوم ہے، یہ ساری جو بات میں نے آج کی تقریباً وہی ہے، اس کو سوچیں۔ آسمان والے سے اپنی تدبیروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تو زمین والوں کی تدبیریں بنا لے، شاید
اگر اللہ کا امر ہوا تو تو جیت جائے، آسمان والے سے نہیں جیت سکتا، اس وقت آسمان والا ناراض ہے۔ تو فیصلے جو ہیں جو رحمت کے ہو رہے تھے وہ عذاب کے ہو رہے ہیں۔ زرعی ملک ہو اور گندم باہر سے منگوائے، عجیب کہانی نہیں ہے۔ کہنے جی پاکستان کون سا ملک ہے؟ کہنے جی زرعی ملک ہے۔ کتنی فیصد آبادی رہتی ہے دیہاتوں میں، کتنی فیصد شہروں میں؟ یہ معاشرتی علوم پڑھتے تھے، مطالعہ پاکستان، یہ اس میں بتاتے تھے، ہم معاشرتی علوم کہتے تھے نا، یہ اس میں بتاتے تھے نئی نظام ہے بڑا پاکستان کے پاس، یہ ہے فلاں ہے، اور وہ پاکستان گندم باہر سے لے، وہ آلو باہر سے لے، وہ پیاز باہر سے لے، وہ لہسن باہر سے لے۔ ہاں، وہ ہمارے ایک اسٹیٹسٹیکل آفیسر تھے، وہ کہتے جی ہمارا کام ہے اسٹیٹ کا کہ گندم کتنی ہوئی، کتنی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، کتنی ہوئی، یہ ہمارا کام ہے، سبجیکٹ ہے۔ وہ محکمہ زراعت کا افسر تھا، ان کا شعبہ تھا یہ اس کا اعداد و شمار کا۔ وہ کہتا ہے ہوتی زیادہ ہے، کہاں جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ تو کہنے لگا بہت ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پوری پڑھ نہیں سکتی جب اوپر سے فیصلے ہیں۔ ارے گنے کا ملک اور شوگر کہاں سے آئے؟ کمال ہے، گنے کے لہلاتے کے تو سڑکوں میں جا ختم بھی نہ ہو، مربوں کے مربوں، میلوں کے میل، اور چینی باہر سے آ رہے۔ آسمان والا ناراض ہے، آسمان والا ناراض ہے۔ نہ حکمران کا قصور ہے، نہ میرے دوستوں کسی ملک کا قصور ہے، یہ قصور میری اپنی ذات کا ہے۔ یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی تھی۔ ہاں، حضور سرور کائنات وسلم کی دعاؤں میں یہ بات ہے، جب تک ہماری زندگی کا وہ نظام نہیں بدلے گا، ہماری سوچ کا یہ زاویہ نہیں بدلے گا کہ میں ظالم ہوں، میری وجہ سے ایسا ہوا، میں قصوروار ہوں، میرے قصور ایسا ہے، جب تک ہماری سوچ کا زاویہ نہیں بدلے گا، اللہ کی نظر سے ہم گرے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ اس وقت اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر سے گر گئے۔ وہ جو ہماری عزت اور وقار تھا کہ رب کو قسمیں دیتے تھے، اللہ قسمیں پوری کر دیتا تھا، ہاتھ اٹھتے تھے، منہ میں پھیرنے سے پہلے فیصلے ہو جاتے تھے، اللہ کی نظر سے گر گئے۔ جو بیٹا جس بیٹے کو باپ آگ کر دے، باپ کی نظروں سے بیٹا گر جائے، کچھ مقام بننے کے پہ وقت لگتا ہے کہ بیٹا اعتماد کھو چکا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہے، ان کا بیٹا بیچارہ ایسا تھا، ہر چیز بیچ دیتا، جو چیز ہاتھ آتی تھی بیچ دیتا۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو نا احتیاط کرتے تھے، کہنا خیال کرنا یہ کیسا نہ ہو کہ بیچ دے۔ وہ ٹھیک ہو گیا، پھر بھی کھٹکا رہتا تھا۔ اللہ والو اس پہ محنت کریں، اس رب کو منائیں، اور کملی والے کا ساتھ لے کے منائیں۔ کملی والے کا ساتھ لیں گے، اپنے حبیب کے ساتھ محبت ہے، جلدی مان جائے گا۔ کملی والے کا ساتھ لے کے منائیں، ایسے نہیں مانے گا، بہت ناراض ہے۔ یہ ناراضگی کے ساری فیصلے ہیں، یہ ناراضگی کی علامات ہیں۔ ایک صحابی مجھ سے کہنے لگا میری حکومت نے بجلی کاٹ دی ہے، سوئی گیس کاٹ دیا، سوئی گیس کاٹ دیا، میرے سارے بل ٹھیک ہے، بجلی نہیں لگتی، میری سوئی گیس کٹی ہوئی ہے، میرا پانی کٹا ہوا ہے۔ اچھا پھر بھی ٹکا بیٹھا تھا، ٹکا ہوا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ کہنے لگے میں نے بیان دینے ہیں اور یہ کرنا ہے۔ میں سوچتا رہا، میں نے کہا اس پہ اوپر سے حالات آ رہے ہیں، یہ کہنے لگے میں نے بیان بازی کرنی ہے، ہمارے اوپر حالات آئے، ہم نہ ڈٹے، ہم نے یہ نہ کہا کہ ہم اللہ کو منائیں گے، اللہ سے معاملہ کریں گے۔ ہماری بھی ہر چیز کٹی ہوئی ہے اس وقت۔ ہاں، سب برکتوں کے فیصلے، سب کھانے پینے کا، سب سکون کا نظام، سب چیز کٹی ہوئی ہے، سب کنیکشن کٹے ہوئے ہیں۔ سکون کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، امن کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، اچھا برکت کا کنیکشن کٹا ہوا ہے نا، رزق کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، ہر چیز کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں، ہر چیز کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کا کنیکشن
ہمارا کٹا ہوا ہے. اچھا کنیکشن بھی کٹے ہوئے ہیں پھر بھی ہمیں احساس نہیں. تو کنیکشن کٹنے کے بعد پھر معذرت ہوتی ہے. پہلے معذرت پھر صحیح کام. تو پہلا کام توبہ ہے. پہلا کام کیا ہے؟ ہم سارے کے سارے دل و جان سے توبہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ جو ہوا اس کو معاف کروا دیں. دل و جان سے توبہ کریں, دل و جان سے, اور پوری امت کی طرف سے توبہ کریں, سارے عالم کی طرف سے توبہ کریں. یقین جانیے یہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, جتنا یہ شوہر کے لیے اور جتنا یہ پیسے کے لیے یا جتنا یہ بیچاری جو ہے اپنی زندگی کے غموں کے لیے روتی ہے نا, کیونکہ ان کے آنسو, خواتین کے پاس کوئی آنسو کا سٹور ہوتا ہے. اللہ پاک نے کوئی خصوصی نظام بنایا ہے, ان کے پاس آنسو کا کوئی بڑی بڑی بلک کوانٹٹی میں آنسو ہوتے ہیں. اور یہ آنسو چند اللہ کی محبت کے لیے امت کی لگ جانا, یہ ساری کی ساری اللہ کی نیک منگیاں فیصلہ کروا سکتی ہے. یقین جانیے فیصلہ کروا سکتی ہے. یہ میرا ٹیشو کا ڈبہ صاف پڑا ہوا ہے کہ مجھے بازو کا ٹیشو کی ضرورت پڑ جائے گی 1 منٹ کے اندر. اور بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے ادھر جا کے پہلے رو کے آ کے پھر مجھ سے بات کرو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلا نمبر میں نے پکارنا ہے. پہلے رو لو اچھی طرح سے, یا پہلے گھر سے رو کے میرے ساتھ تو بات صحیح کرو, تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی آپ کی روتی آواز میں. یہ اگر رونا اللہ کی محبت کے لیے آ جائے اور امت کے لیے آ جائے, اللہ کو منانے کے لیے آ جائے اور اللہ کی رحمت کو تڑپانے کے لیے آ جائے, اللہ کی قدم کام بن جائے گا. ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس آخری بات کر رہا ہوں, کیا کروں, ان کے پاس بہت سے لوگ جو ہے رو رہے تھے. ایک بندہ کہنے لگا حضرت ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا, فرمایا سارے اپنے غموں کو رو رہے تھے. کسی کو روٹی کا غم ہے, کسی کو دکان کا غم ہے, کسی کو مل کا, کسی کو فیکٹری کا, کسی کو اولاد کا. کوئی ایک بتا جو اللہ کے لیے رونے والا ہو. سارے اپنے آپ کو رو رہے تھے. میں نے واقعہ نہیں سنا تھا, ہمارے ایک دوست ہے, وہ شیخ ظفر ہمارے ایک دوست ہے, وہ ایسے 1 منٹ میں رونا شروع کر دیتا. میں کسی شخص کہہ رہی تو کیسے روتا ہے, کہ ابا کو یاد کر لیتا ہوں. ہمیشہ روتا بھی ہے اور ٹوپی سے ناک صاف کرتا ہے. ٹوپی سے ناک صاف کرے گا. میں ٹوپی سے اللہ کا بندہ ضرور ہے, ٹوپی ناک صاف کرنے کے لیے ٹوپی سے ناک صاف کرے گا اسپیشل. اور 1 منٹ میں روئے گا, موٹے موٹے آنسو ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آنسو, موٹے موٹے آنسو ہوں گے. کیوں روتا ہے, کہ ابا کو یاد کرتا ہوں. یہ ابا کے لیے رونے والے ہیں. پوچھا نا حضرت اتنے بندے رو رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہوا, کہ ابا کو رونے والے ہیں سارے. کوئی بیٹے کو, کوئی ابا کو, کوئی باپ کو, کوئی زمین کو, کوئی دکان کو, کوئی روٹی کو, کوئی روٹی کو, کوئی بیوی کو, اور سب رونے والے ایسے. اللہ کے لیے رونے والے بن جائیں, اللہ کے لیے رونے والے بن جائیں, اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. ارے اپنے لیے روئے کام بنتا ہے, نہیں بنتا, سچی بات ہے. اپنے لیے روئے نا کام بن جاتا ہے. اللہ کے لیے روئے اور عالم کے لیے روئے, پوری امت کے لیے روئے. ہمارے کام بھی زیادہ بنیں گے, اللہ امت کا فیصلہ بھی کر دے گا. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ جانتا ہے اس کے اندر بھی درد ہے, اللہ جانتا ہے اس کے اندر بھی غم ہے, اللہ جانتا ہے اس کے اندر بھی کچھ سوز ہے. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, کر تیرے غم بھی میں ختم کر دیتا ہوں, امت کے غم بھی ختم کر دیتا ہوں. تو چھوٹے فیصلے نہ کرو, بڑے فیصلے کرو. اور چھوٹے دل والے نہ بنے, بڑی بنے, سخی بنے. سخی جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے بعید ہوتا ہے. قریب من الجنہ و بعید من النار. تو چھوٹے نہ بنے, کیا بنے, بڑے بنے, سخی بنے, عالم کو لے کے چلے, امت کو لے کے چلے, سارے امت کا غم لے کے چلے, امت کو بخشوانے والے بنے, امت سے رحمت دلانے والے بنے, امت کی طرف سے توبہ کرنے والے بنے. تو پھر ٹھیک ہے نا, اللہ کے فیصلے بتوائیں گے, رو کے فیصلے بتوائیں گے نا, اور ضرور بتوائیں, رو کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ بس اب قسمت کا کوئی ستارہ پھیر دے. اب ہم نے ذلت کی انتہا دیکھ لی ہے, اللہ ذلت کی انتہا دیکھ لی. اس امت کے اس طبقے نے ذلت کی جو انتہا ہے وہ دیکھ لی ہے. اللہ آپ کی عزت ہے, تو عطا فرما دے. اللہ تو خود تو کہتا میں اندھیروں سے اجالوں کو پیدا کرتا ہوں, لیل سے نہار. یا اللہ اب اندھیرا بہت ہو گیا, اب خزاں ہو گئی, اب باہر دکھا دے.
اللہ ہم نے آنکھ کھولی تو خزاں دیکھی تھی، اللہ آنکھ بند ہو جائے گی پھر بھی خزاں میں آنکھ بند ہوگی، اب تو باہر دکھا دے، وہ باہر دکھا دے کہ اس امت کا ستارہ اونچا ہو جائے، اس امت کو اپنی محبت میں لے لے، اونچا کر دے، اب ذلت بہت ہو گئی۔ اب بیٹھ کے اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اور ایسے غم سے مانگیں، اور ایسی تڑپ سے مانگیں، اور ایسے سوچ سے مانگیں میرے اللہ کو ترس آ جائے، میرے اللہ کا کو ایسا ترس آئے کہ میرا رب پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے کر دے، اور اس کے بعد نہ ہو خیر کا فیصلہ، یہ مان جا میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے رب کے دینے میں کمی نہیں۔ اور اللہ سے عرض کریں یا اللہ میں اس وقت تک تیری ذات عالی سے مانگتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ کہنے لگے میں نے اپنے بڑے کو 3 گھنٹے پاؤں پہ پڑا رہا، وہ 4 پہ بھی بیٹھے تھے، میں نیچے بیٹھا رہا، اور ان کو مناتا رہا، وہ نہیں مانتے تھے، مناتا رہا، رات کے کتنے بج گئے تب جا کے مانے میری چھوٹی سی خطا پہ۔ بندے کو منانے کے لیے یہ کوشش۔ ایسا مجھ سے کہنے لگے غلام حیدر عوامی مرحوم جو ہے وہ الیکشن کے دنوں میں گیا اور وہ اگلے گھر میں جانا تھا، انہوں نے دروازہ بند کر لیا، خوب کھٹکھٹایا ووٹوں کے لیے، نہ کھولا، کرسی لے کے باہر بیٹھ گیا، رات کے 2 بجے تک 1 بجے تک باہر بیٹھا رہا چپ کر، آخر کہنے لگے اللہ کے واسطے جا چلے ووٹ دیں گے، جا بیٹھا اللہ کے دروازے پہ، اللہ کی یاد پہ، اللہ کی طلب پہ، اللہ جل شانہ کی محبت پہ، اللہ کو منانے پہ آپ بیٹھا ہے، اللہ سے رو رہا ہے، مان رہا ہے، یا اللہ تو مان جا، یا اللہ تو مان جا۔ ایک بدو تھا کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا اللہ مان جا، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، اچھا نہیں دیتا چلو آپ دے دیں، ادائیں اللہ کو منانے کی ادائیں، تو ہم اللہ کو منائیں گے نا، اور استغفار کریں اور توبہ کریں اور اللہ کو منائیں، اس ذکر میں بھی اجتماعی دعائیں بھی، انفرادی دعائیں بھی، یہ تنہائیوں کی دعائیں بھی، یہ مل جل کے دعائیں بھی، ان ساری دعاؤں میں اللہ کو منائیں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ راضی ہوگا، ہمارا کام بھی بن جائے گا اور سارے عالم کا کام بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔